اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں فرماتا ہے اینما تکونوا یأت بکم جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہیں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک کے ظہور کے وقت دنیا میں منتشر و متفرق ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ظہور کے اعلان کے بعد جمع کر دے گا۔ امام کے سپاہیوں اور امام کے لشکر میں شمولیت ہر انسان کی، ہر مومن کی خواہش ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا بھی اس سے خالی نہیں ہوتی۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر مومن کی دعا کا لازمی جز ہے، لیکن اس دعا سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کی تاثیر اور اس دعا کے تقاضے کو سمجھیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت مہدی کی زندگی کو پاؤں، ان کے وقت کو پاؤں، تو میں تمام عمر ان کی خدمت میں گزار دوں۔ کہاں امام جعفر صادق، کہاں امام مہدی؟ امام جعفر صادق ان کے جد امجد ہیں، اور امام زمانہ ان کے بیٹے، ان کے پوتے پڑ پوتے اور ان کی نسل سے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا مقام بڑے ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کی زندگی کو، اس کے وقت کو پاؤں تو تمام عمر اس کی خدمت میں گزار دوں۔ تو پھر ہم جیسے عاصی گناہگار بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم یہ دعا مانگیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اندر امام زمانہ کی سپاہیوں کی صفات پیدا فرما، کیونکہ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو ہمارے اندر امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفات پیدا ہوں گی، تو خود بخود امام زمانہ ہمیں اپنی فوج، اپنے لشکر کے لیے منتخب کر لیں گے، اور جب وہ اپنے فوج کے لیے منتخب کر لیں گے تو خود بخود ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا اور امام کی فوج میں لشکریت، امام کے لشکر میں شمولیت کی دعا، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور اہم دعا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ جو امام زمانہ کے سپاہی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اور سپاہی کیا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی فوج میں سپاہیوں میں بھی ایک درجہ بندی ہے، جو بلند مقام کے سپاہی ہیں ان کو ہم کمانڈرز کہتے ہیں، اور وہ 313 ہیں، اور ہر فرد، ہر کمانڈر کے پیچھے ہزاروں کی فوج ہے۔ تو اگر آپ کمانڈر ہونے کی دعا مانگے تو یقیناً سپاہی ہونے کی دعا تو خود بخود قبول ہوگی اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ایک طالب علم اے گریڈ کی دعا مانگتا ہے تو بی یا سی آ ہی جاتا ہے، پوزیشن کی دعا مانگتا ہے تو پاس ہو ہی جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام زمانہ کے سپاہیوں سے زیادہ بلند تر صفات ان لوگوں کی ہیں کہ جو امام زمانہ کے کمانڈرز ہیں، اور ان کمانڈرز میں بھی اول ترین جو کمانڈرز ہیں ان کی صفات یقیناً بلند و پایہ ہیں۔ آج کا درس امام زمانہ کی فوج کے اولین کمانڈر کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ امام زمانہ کے اولین کمانڈرز کی صفات اور ان کا مختصر سا تعارف اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کمانڈرز کی صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ تعین کرنا ہے، ہمیں اپنی حیثیت اور مقام کا تجزیہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ تو آئیے
چلتے ہیں امام زمانہ کے کمانڈرز کی خصوصیات کی طرف۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام زمانہ کے اولین کمانڈرز۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ امام زمانہ کے اولین کمانڈرز کم و بیش 10 ہیں، اور اس کے بعد مزید تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج ہم ان کمانڈرز کا تذکرہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کن حالات سے وہ دوچار ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام زمانہ کے پہلے کمانڈر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ کا انکاؤنٹر، ٹکراؤ 2 قوتوں سے ہوگا۔ ایک قوت، ایک لشکر دجال کا لشکر کہلاتی ہے، اور دوسری قوت، دوسرا لشکر سفیانی کا لشکر کہلاتا ہے۔ امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے لشکر کے لیے منتخب کریں گے، اور اس سے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے لشکر کو روانہ کریں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ حضرت عیسیٰ کو کیوں منتخب کریں گے دجال کے لشکر کے لیے، اور یہ انتخاب وہ سفیانی کے لشکر کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ تو بہت آسان سا جواب ہے کہ دجال کا لشکر مادیت پرستی کی علامت ہے۔ دجال کا لشکر دنیا پرستی کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگوں کو دنیا کی رونقوں کی طرف جذب کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرتاپا زہد کی علامت ہے۔ انبیاء کی مختلف دور میں مختلف خصوصیات رہی ہیں، کسی نبی میں کوئی خصوصیت زیادہ، کسی نبی میں کوئی اور خصوصیت زیادہ، لیکن زہد کی خصوصیت یعنی دنیا سے بے رغبتی کی خصوصیت جناب حضرت عیسیٰ میں بہت زیادہ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم فضائل علی کا رخ کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو زہد عیسیٰ دیکھنا ہو وہ حضرت علی کی ذات کو دیکھے، حضرت علی کی ذات میں اس زہد کو تلاش کرے۔ زہد عیسیٰ اتنا زیادہ اپنے جوبن پہ، اپنے عروج پہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا، تو وہ دنیا کیا کماتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے عمر بھر اپنا گھر نہیں بنایا۔ تو انبیاء کی صفات تو ہمارے اصحاب میں موجود ہے، تو مولائے کائنات اور دیگر ائمہ میں تو بدرجہ اولیٰ موجود ہوں گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا اور مسلسل سفر میں رہے، اور اسی وجہ سے وہ شادی بھی نہ کر سکے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ تقویٰ یا زہد یا قرب الہی کی وجہ سے شادی سے دور رہے، اور شادی کرنے سے شاید ان کو تقرب الہی نہ ملتا یا زہد کی اعلیٰ منزلوں پر فائز نہ ہوتے۔ نہیں، مولا کی جسے کہتے ہیں کہ حکمت ہے، مولا کا فرمان ہے کہ زہد یہ نہیں کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ تم چیزیں تمہاری مالک نہ بنیں۔ چنانچہ مغربی ممالک میں اس مسکانسیپٹ کو ترویج دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو خدا سے قریب ہونا ہے تو شادی سے دور ہونا پڑے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے معاشرے میں کس طرح بائی پولر ایکسٹریم قسم کے ایٹیٹیوڈز نظر آئے زندگی کے حوالے سے۔ ایک وہ حلقہ جو شادی سے دور، اور ایک وہ گروہ جو شادی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور، یعنی شادی کے بغیر ہی اختلاط مرد و زن کے لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ چنانچہ زہد عیسیٰ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی سوائے ایک پیالے کے کہ جس میں وہ کھانا پینا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص دریا سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پانی پی رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے پیالے کی بھی کیا ضرورت کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے انہوں نے 2 ہاتھوں سے پانی پینا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ تو زہد عیسیٰ دجال کے مقابلے میں ہوگا۔ دجال دنیا پرستی کی دعوت دے رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بے رغبتی کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کے لشکر میں ولد الزنا سپاہیوں کی کثرت ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال مغرب سے برآمد ہوگا، فلسطین کی طرف سے برآمد ہوگا، حجاز کی طرف آ رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات حرشہ نامی جگہ پر ہوگی۔ تو ولد الزنا کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے مغربی ممالک میں، امریکہ، یورپ، کینیڈا، UK اور دیگر
جگہوں پر ولد الزنا بچوں کی کثرت ہے۔ اسکول میں، کالجز میں اور دیگر جگہوں پہ ولدیت کا خانہ عموماً خالی رہتا ہے، اور اب تو انہوں نے اس خانے کو ہی ختم کر دیا ہے کہ اس خانے کو جب بھرا ہی نہیں جاتا اور لوگوں کو جب اپنی ولدیت معلوم ہی نہیں تو پھر اس خانے کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو ولد الزنا ہر دوسرا تیسرا بچہ وہاں پہ بے نام باپ کے پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگر نسل میں کوئی نقص ہو تو وہ دشمن اہل بیت میں سے ہوا کرتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ قرآن صامت کو چھونے کے لیے جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، جسم کی طہارت ضروری ہے، اور قرآن ناطق کی محبت کو دل میں رکھنے کے لیے نسل کی طہارت اور نسل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے ملاقات کریں گے حرشہ کے مقام پر، اور دجال کو وہاں پر قتل کریں گے، اور اس بے دردی سے قتل کریں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دجال کو وہ آگ میں پگھلا دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دجال وہ شخص ہے کہ جو اپنے ساتھ آگ اور باغات لیے گھوم رہا ہوگا، اپنے فرما برداروں کو باغات میں ڈال رہا ہوگا اور اپنے نافرمانوں کو آگ میں ڈال رہا ہوگا۔ جب رسول دجال کی خبر دیتے ہیں اور یہ بات بتلاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ تم آگ کو منتخب کرنا، کیونکہ آگ باغ ہوگی اور باغ آگ ہوگا۔ یعنی جب وہ اپنے چاہنے والوں کو باغ میں ڈالے گا تو اللہ کے اذن سے وہ باغات آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اپنے نافرمانوں کو جب وہ آگ میں ڈال رہا ہوگا تو وہ آگ باغ میں تبدیل ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح سے نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ چنانچہ دجال جو اپنی تمام تر رونقوں، اپنی تمام تر دنیاوی جادوگری کے ساتھ لوگوں میں اپنے فتنے کو پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کی طرف بلا رہا ہوگا، اس فتنے کا توڑ زہد کے ذریعے، جس طرح بیکٹیریل انفیکشن کا توڑ اینٹی بائیوٹک کے ذریعے، زہر کا توڑ تریاق کے ذریعے ہوا کرتا ہے، دجال کا توڑ خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے ذریعے اور ان کی طاقت کے ذریعے ناکام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہیبت اتنی ہوگی کہ 1 مہینے کے فاصلے سے لوگ ان کی ہیبت میں مبتلا ہو جایا کریں گے۔ جیسے کسی کو کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، 2 گھنٹے لگیں گے، تو جب وہ یہاں سے سوار ہوگا امام زمانہ کا سپاہی، تو حیدرآباد کے لوگ 2 گھنٹے پہلے اس کے آنے سے ہیبت میں اور خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ 1 مہینے بعد پہنچیں گے تو 1 مہینے پہلے سے ان کی آمد کے خوف سے لوگوں میں تھر تھری آ جائے گی اور وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو دجال کے لشکر اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مومنین کو بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے، اور ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دجال کے مقابل کھڑے ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ان کو زہد اپنانا ہے، ان کو دنیا پرستی سے دور رہنا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا جو لوگ دنیا پرستی کا شکار ہوتے ہیں وہ بس وقتی لذت کی وجہ سے خدا کو اور خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو ناراض کرتے ہیں، اور اس وقتی لذت یعنی گناہ کے حاصل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نعمت، وہ دنیاوی لذت فقط عارضی ہوتی ہے اور پھر فوراً ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان دوبارہ جو ہے وہ کسی اور لذت، کسی اور تمنا، کسی اور خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دجال کے بارے میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو چیزیں اس وقت رونما ہوں گی ان میں بہت ساری چیزیں دھوکہ ہوں گی، بلکہ تقریباً تمام چیزیں دھوکہ ہوں گی۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، دجل و فریب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی مکاری اور عیاری، جھوٹ، فریب سے کام لینا۔ تو آج کل بھی اس قسم کی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ٹیکنیک کو دجال استعمال کرے۔ ہولوگرام کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایسی پکچرز لینے کی ٹیکنیک ہے کہ جس میں اس شخص کی تصویر لی جاتی ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا، اور اس کی پکچر اس طرح لی جاتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ یا واٹس ایپ کی پکچر کی طرح موجود ہوگا، اور ایک 3 ڈائمنشنل پکچر کی صورت میں موجود ہوگا، یعنی وہ آپ کے سامنے چلے پھرے گا، لیکن جب آپ ہاتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو بالکل آگ اسی طرح ہوگی اس کی کہ بظاہر وہ آگ نظر آ رہی ہوگی، اور جب ہاتھ لگائیں گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔
باغات بظاہر بڑے خوبصورت مزین نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جب ہاتھ لگانے کی آپ کوشش کریں گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دجال کا مکر و فریب، یہ دجال کا لشکر، اور اس کے مقابلے میں امام زمانہ کے اولین کمانڈر عیسیٰ علیہ السلام کی کارکردگی اور ان کا کارنامہ۔ اس کے بعد دوسرے کمانڈر امام زمانہ کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہیں سید حسنی یا سید خراسانی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنی ہاشم کے قبیلے سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، 12,000 کا لشکر رکھتے ہوں گے، اور حجاز سے امام زمانہ کی سرکردگی میں سفیانی کے لشکر کے لیے لڑنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ لیکن امام کے ملنے سے پہلے وہ جب واقف نہیں ہوں گے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 6 سال پہلے، 72 مہینے پہلے موجود ہوں گے اور اپنے لشکر کے سمیت دنیا میں برائی کی سرکوبی کر رہے ہوں گے، جب ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہوگی تو امام زمانہ اپنا تعارف کروا کے کہیں گے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ تو وہ فوراً آپ سے پوچھیں گے اگر آپ مہدی ہیں تو آپ اس بات کے ثبوت کے لیے کوئی دلائل دیں۔ چنانچہ امام زمانہ ان کو کچھ معجزات دکھائیں گے۔ پہلا معجزہ یہ ہوگا، امام زمانہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اوپر سے ایک پرندہ گزر رہا ہوگا، اس کو اشارہ کریں گے، وہ پرندہ آپ کے ہاتھ میں آ کے بیٹھ جائے گا اور آپ کی امامت کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد امام زمانہ ایک چھوٹی سوکھی لکڑی کو زمین میں گاڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور سرسبز درخت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام زمانہ ایک سخت پتھر زمین سے اٹھائیں گے اپنے ہاتھ میں اور اس کو انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان مسلیں گے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مثل داؤد جس طرح لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، اسی طرح آپ کے ہاتھ میں پتھر نرم اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب سفیانی سید حسنی یا سید خراسانی یہ معجزات دیکھیں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور امام زمانہ آپ کو اپنے لشکر کے اولین کمانڈرز میں ایک کمانڈر مقرر کریں گے۔ 12,000 کا لشکر ان کے ساتھ پہلے سے ہی ہوگا اور اس کے بعد مزید افواج ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ ان کی نشانی کے لیے روایتوں میں آیا ہے بِکَفِّهِ یمنی خال، کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ایک تل ہوگا یا سیدھے ہاتھ میں ایک کالا نشان ہوگا، تو یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہ سید حسنی یا سید خراسانی ہیں جو امام کے اولین کمانڈرز میں سے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خود بھی ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہوں گے، کثیر فوج رکھتے ہوں گے، لیکن جب امام زمانہ آ جائیں گے تو بالکل سر تسلیم خم کر لیں گے اور ان کے شاگرد اور ان کی فوج ان کے سپاہی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے عبادت میں مشغول تھا اور اتنے عرصے عبادت کرنے کے بعد وہ سمجھا کہ بس اب میرے سامنے کوئی بڑا نہیں، اور جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے ابھی عبادت کرنی ہی شروع نہیں کی تھی اور اس کو کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ تمازو انکساری آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کتنی ہی بلند پایا شخصیت ہو، کتنی عبادت کے آپ حامل ہوں، جب بھی آپ سے بڑی کوئی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے، تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس بزرگ شخصیت کی بیعت کرنی ہے۔ اس کے بعد امام کے لیے جو تیسری شخصیت یا تیسرا کمانڈر ہمیں ملتا ہے وہ ہے شعیب بن صالح۔ شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھتے ہیں غالباً یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ ہوں گے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بنی تمیم یا بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہایت نوجوان ہوں گے، نوخیز ہوں گے، چھوٹی داڑھی ہوگی، بلکہ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ اتنے کم عمر ہوں گے کہ ابھی داڑھی ہی نہیں نکلی ہوگی، اور 4,000 کا لشکر یہ اپنے ساتھ رکھتے ہوں گے اور سید خراسانی کے کمانڈر ہوں گے، یعنی سید خراسانی امام زمانہ کے کمانڈر اور شعیب بن صالح سید خراسانی کے کمانڈر۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ نہایت نوخیز نوجوان ہوں گے، تو جو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، ابھی تو ہمیں زندگی کے مزے لینے دیے جائیں، پھر جب امی ابو کی عمر کے ہوں گے، بڑے ہوں گے، جب ذمہ داریاں ہم پہ پڑیں گی تو ہم خود بخود سدھر جائیں گے،
اکثر یہ جملہ ماں باپ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی جب ذمہ داریاں پڑیں گی تو خود ٹھیک ہو جائے گا، ابھی جو ہے بہت زیادہ سرزنش نہ کرو، روک ٹوک نہ کرو۔ تو ایسے لوگ شعیب بن صالح کو دیکھیں کہ جو اتنی کم عمری کے باوجود کمانڈر کی پوسٹ کمانڈر کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں قابلیت، عہدہ، منصب، ذمہ داری سن و سال کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر 4 سال کی سکینہ میدان کربلا میں صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر جو ہے 13 سال کا قاسم شہادت دیتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر جو ہے وہ 21 سال کے علی اکبر، پھر 28 سال کے سید حضرت عباس علمدار، اور پھر 90 سال کے حبیب ابن مظاہر بھی نظر آتے ہیں۔ تو 6 مہینے سے لے کے 91 سال تک کے افراد اور بی بی سکینہ سے لے کے بی بی زینب تک کی خواتین ہمیں جہاد کے میدان میں نظر آتی ہیں، اور سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی نوعیت کا، اپنی اپنی قابلیت اور سکت کے مطابق امام مظلوم کی مدد، امام کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں چھوٹا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت بوڑھا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں خاتون ہوں یا میں جو ہوں وہ کم عمر ہوں۔ تو اللہ کے ہاں سن و سال کی نہیں، حوصلے کی، جرت کی، نیت کی اور خلوص کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز آپ نے پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد راتوں رات بڑے مقام پر لے جا سکتا ہے۔ یہ 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سید خراسانی، شعیب بن صالح کے بعد 4تھے کمانڈر حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام، 6ٹھے امام کے۔ اللہم صلی علی چھٹے امام کے بڑے صاحبزادے جناب اسماعیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نزاع پیدا ہوا، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو ہے ہمارے امام ہیں، کیونکہ بڑا بیٹا عموماً امام ہوا کرتا ہے، لیکن تاریخ نے یہ دیکھا، چشم فلک نے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی زندگی میں آپ کے بڑے صاحبزادے جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ دفنانے کے لیے ان کی میت کو لے جا رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے روک کر ان کی میت کو، ان کے چہرے کو دکھا کر یا اس میت کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو، اللہ کے نزدیک امام کے تعین کرنے میں جس طرح حجت میرے بیٹے کے لیے واضح ہوئی ہے، اس طرح اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ یعنی تم سمجھ رہے تھے کہ اسماعیل میرے بعد امام بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر دیا، اب کوئی گنجائش نہیں اسماعیل کو امام کہنے کی۔ لیکن وہ اتنی متقی پرہیزگار تھے، لوگوں کو شک و شبہ ہو گیا اور لوگوں نے امام کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اسی طرح کا واقعہ ہمیں محمد حنفیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے امام سجاد کے مقابلے میں ان کو امام سمجھا، اور اتنا زیادہ فتنہ پھیلا کہ امام سجاد نے ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم سلام کہو۔ آپ نے سلام کہا، حجر اسود خاموش رہا، پھر امام سجاد نے سلام کیا تو حجر اسود نے وعلیکم السلام کہا، اور اس کا فیصلہ ہو گیا کہ کون امام ہے۔ چنانچہ اسماعیل متقی پرہیزگار تھے لیکن امام نہیں تھے، تو لوگوں نے ضد میں آ کر ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام بنا لیا، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح ایک اسماعیلی فرقہ جناب اسماعیل ابن جعفر کے توسط کے حوالے سے چل پڑا، اور پھر 19ویں امام پر آ کر پھر اسی طرح کا نزاع پیدا ہوا کہ بڑا بیٹا پیدا ہوا، بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن لوگوں نے بڑے بیٹے ہی کو اور اس کے بعد اس کی اولاد کو امام سمجھا۔ پھر وہاں سے ایک اور فرقہ یعنی بہری فرقے کی بنیاد پڑی، اور پہلا فرقہ اسماعیلی سے آغا خوانی ہو گیا۔ تو یہاں اس طرح لوگوں میں ڈویژن ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اسماعیل کے بارے میں 6ٹھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اسماعیل کے لیے اپنی جگہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امام کی ظہور میں 10 اولین کمانڈرز میں بیعت کرنے والوں میں اسماعیل شامل ہوں گے۔ اسماعیل کے ساتھ ایک اور صحابی جو 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے صحابی رہ چکے ہیں، عبداللہ بن شریک، وہ جناب اسماعیل کی سرکردگی میں، ان کی رہنمائی میں کمانڈر کا کام انجام دیں گے۔ ان کے بارے میں 5ویں امام کی حدیث ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ کالے امامے میں ملبوس ایک شخص یعنی میرا صحابی عبداللہ بن شریک پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، اس طرح کے امامے کے دونوں سرے اس کے شانے پر لٹک رہے ہیں اور وہ مسلسل تکبیریں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن شریک امام کے صحابی ہیں کہ جو اسماعیل بن جعفر کے کمانڈر بنیں گے اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے، ان کے ساتھ 4000 کا لشکر ہوگا۔
اس کے بعد چھٹے کمانڈر عقیل اور 7ویں کمانڈر حارث، یہ دونوں ایک ہی فوج میں ہوں گے اور اس فوج میں ہوں گے جو فوج امام کی رہنمائی میں عراق میں داخل ہو گئی۔ تو یہ فوج جس کو عراق لے کے جائیں گے، امام اگلی فوج یعنی فوج کا اگلا حصہ عقیل کمانڈر کی رہنمائی میں ہوگا اور فوج کا پچھلا حصہ حارث نامی شخص کی کمانڈر شپ میں ہوگا۔ تو یہ دونوں افراد اس فوج کے کمانڈر ہوں گے۔ یہ 7 کمانڈر، 8ویں کمانڈر امام کے اولین کمانڈروں میں ان کا نام ہوگا جبیر بن خافور۔ جبیر بن خافور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 4000 کا لشکر لیے ہوئے اس وقت جبل الاحواز نامی پہاڑ پر متعین ہیں اور امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بھی امام زمانہ آئیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ جبل الاحواز میں جبیر بن خافور۔ جبیر کے بارے میں ایک دلچسپ پس منظر ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ دراصل آپ حاکم شام کے خزانچی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حاکم شام سے کہا کہ میں کوفے میں اپنی والدہ سے جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو حاکم شام نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ کوفے میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے اور وہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر دے گا۔ تو جبیر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں بہت مضبوط عقیدے کا حامل ہوں اور آپ کی حمایت سے میں نہیں پھروں گا، میں فقط اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کی دعا لینا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ اپنے کام پر آ جاؤں گا، مجھے چند دن کی رخصت دیجیے۔ چنانچہ حاکم شام نے کچھ پیسوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا کوفے۔ اس وقت جنگ صفین کے بعد کا دور تھا اور ماحول میں کشیدگی تھی۔ مولا علی کے گماشتے، ان کے مخبر، ان کے فوجی سرحدوں کے قریب گھوم رہے تھے، چنانچہ کسی بھی مشکوک شخص کی آمد پر اس سے وہ پوچھ گچھ کرتے۔ جب جبیر بن خافور کوفے میں داخل ہونے لگے تو آپ کی سپاہیوں نے آپ کو روکا، تو پتہ چلا کہ یہ حاکم شام کے پاس سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لے کر مولا علی کے پاس آئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جبیر بن خافور اندر تشریف لا رہے تھے تو مولا نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ تم اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو۔ آتے ہی، حالانکہ وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ حاکم شام کے ان کے خزانچی تھے، لیکن مولا نے ان کے مستقبل کو پریڈکٹ کر لیا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تم اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو۔ چنانچہ جب وہ قریب آئے تو مولا نے کہا کہ کیا تم کو حاکم شام نے اس بات کی خبر نہیں دی تھی کہ کوفے میں ایک جادوگر رہتا ہے اور مجھے جادوگر نہیں کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی حاکم شام نے آپ کو جادوگر کہا تھا۔ پھر مولانا نے کہا کہ کیا تم نے ایک خطیر رقم عین التمر نامی جگہ میں زمین میں نہیں دفنائی تاکہ لوگ اس کو تم سے لوٹ نہ لے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر مولا علی نے اپنے آس پاس کھڑے ہوئے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شخص جبل الاحواز میں سے ہے، یعنی یہ جبل الاحواز میں امام زمانہ کی مدد کرے گا۔ جب اس نے یہ خوشخبری سنی اور مولا علی کی غیب کی باتیں سنی تو وہ مولا علی پر ایمان لے آیا اور آپ کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے سے لے کر آج تک جبل الاحواز میں متعین ہے اور امام کا مسلسل انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طول عمر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی امام زمانہ کی طرح طول عمر بھی دے سکتا ہے اور کسی کو زندہ کر کے واپس اس دنیا میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ دعائے عہد کا جسے کہتے ہیں کہ رد عمل ہے، اس کی ایک جزا ہے کہ جو شخص 40 دن تک نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو امام کے لشکریوں میں شامل کرے گا۔ اگر امام کے ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی اس کو توفیق دی جائے گی۔ امام زمانہ کے 9ویں کمانڈر مفضل، توحید مفضل کے نام سے آپ نے ایک بہت طویل بہت خوبصورت حدیث سنی ہوگی۔ امام ششم سے مروی ہے کہ جب 2 افراد مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے خدا کے خلاف باتیں شروع کی اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی منطقی کوئی عقلی ثبوت لے کر آؤ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، تو مفضل جو ہے امام ششم کے پاس گئے تو امام ششم نے ان کو دنیا کی عجائبات اور دنیا کی مخلوقات اور ان کے محیر العقول جسے کہتے ہیں کہ
احوال سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا اتنی ترتیب کے ساتھ اور اتنی نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی بنانے والے خالق کائنات یا خدا کے وجود میں آ جائے؟ اور پھر جب انہوں نے مفضل نے ان لوگوں کو یہ بات جا کے بتلائی تو وہ لاجواب ہو گئے۔ تو مفضل کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ مفضل تم امام کے اولین 44 افراد میں شامل ہوگے اور لشکر کے داہنی طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے، اور اس زمانے کے لوگ بنسبت آج کے زمانے کے تمہاری باتیں زیادہ تسلیم کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفضل جو ایک بڑی علمی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کی بدولت امام کے اولین کمانڈر میں شامل کیا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے اس علم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے مدرسوں کا، کتابوں کا، علماء کی طرف رخ کریں اور سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پرہیز کریں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا جو ہے عین لڑائی کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں۔ تو جب لوگوں نے کہا اس حالت جنگ میں نماز کا خیال، تو آپ نے کہا اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ تو مسلمان جو امام زمانہ کی رہنمائی میں جنگ کریں گے وہ دراصل نیکی کو پھیلانے کے لیے کریں گے، وہ دراصل بدی کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کریں گے۔ تو جب لشکر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا تو پھر وہی لشکر اس قابل ہوگا کہ جیتنے کے بعد نیکی کو پھیلائے اور بدی کو ختم کرے، ورنہ پھر وہی لشکر تکبر میں، طاقت کے نشے میں سرشار ہو کے، چور ہو کے اسی طرح کا ظلم کر سکتا ہے جس طرح کے دوسرے لوگ کر رہے تھے یا ان کے فریقین کر رہے تھے۔ تو علم کا حصول، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، یہ اولین شرائط میں سے ہے ان لوگوں کے لیے جو امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، جو امام کے کمانڈر بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری نام آتا ہے اصحاب کہف کا، جو کہ 7 کی تعداد میں ہے اور 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب ان میں سے کچھ لوگ اٹھے اور ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے لوگوں میں سے ایک فرد کو بازار بھیجا کہ وہ کوئی غذا کا بندوبست کرے، اور جب وہ بازار میں آیا اور لوگوں سے کھانے طلب کیا اور اس کے بدلے میں سکہ دیا تو پتہ چلا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، 309 سال پرانا۔ تو اس نے بتایا تو میں تو اسی زمانے کا ہوں۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اب زمانہ تبدیل ہو گیا، اب تو بڑا رحم دل بادشاہ ہے۔ اب وہ دکاندار اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے۔ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی میرے اور ساتھی غار میں ہیں۔ تو بادشاہ کہتے ہیں چلو ہم سب ان کو لینے چلتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھ رہو۔ یہ جب واپس آتا ہے اپنے ساتھیوں میں اور ساتھیوں کو بتلاتا ہے کہ باہر بادشاہ اور اس کے ساتھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ساتھی گھبرا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ جو ہے ہم پہ ظلم کر بیٹھے یا ابھی نرم ہے بعد میں وہ ظالم بن جائے، تو ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ صلح دے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ امام کے ظہور کے وقت ان اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر امام کے لشکر میں شامل کر کے ان سے وہ کام لے گا جو اس زمانے کا بلکہ ہر زمانے کا اہم ترین کام ہے۔ یہاں پر ایک بات اہم جو گوشہ گزار کرنا ضروری ہے کہ اس طرح تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو شعیب بن صالح سے مثلا، عبداللہ بن شریک سے مثلا یا دیگر حضرت اسماعیل ابن جعفر سے مثلا معتبر تھے، اور وہ لوگ اس میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ جن کی حسرت ناتمام رہ گئی یا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یا سوچا جاتا تھا عوام کی طرف سے کہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ کچھ کر کے دکھاتے، تو ان لوگوں کو خصوصی طور پہ شامل کیا جائے گا، جیسے مفضل ہیں، جناب اسماعیل ہیں یا دیگر افراد ہیں، حاکم شام کا جو خزانچی ہے جبیر بن خافور، تو ان لوگوں کو اپنی صلاحیت اور قابلیت اور ایمان کے باوجود کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ حسرت لیے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اگر امام زمانہ آئے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے، اللہ کے حضور قربانی دے کے دکھائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ تو یہ امام زمانہ کے اولین کمانڈرز ہمیں اپنے اعمال کو، اپنی شخصیت کو، اپنے روز و شب کو اس
سینیریو میں دیکھنا ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم کوئی بڑا کام کریں گے، فی الحال تو زندگی کو ایسے ہی گزار دو. نہیں، علم حاصل کرنے کا کام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، تواضع انکساری کا کام ہے، زہد کی قابلیت ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے. یہ جو جبیر بن خافور ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں کی خدمت کے لیے، اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے کہ وہ حاکم شام کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنی زندگی کا رسک لیتے ہوئے کوفے میں آئے کہ کسی طرح میں اپنی ماں کی خدمت کروں. تو یقیناً ماں کی خدمت کی ہوگی، یقیناً ماں کی دعا لی ہوگی، اور اسی جوش و جذبے نے ان کو کسی بڑے مقام پر پہنچایا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام جب آئیں گے تو پھر میں کوئی بڑا کام انجام دوں گا یا دوں گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی میں فی الحال کم عمر ہوں، ابھی میں جو ہوں وہ وسائل نہیں رکھتا، یا میں خاتون خانہ میں سے ہوں. امام کے لشکر میں 50 خواتین بھی ہوں گی، جن میں زیادہ خواتین کا تعلق جو ہے علاج معالجے سے ہوگا، کھانے پکانے سے ہوگا، اور کبھی ضرورت پڑی تو ان کو میدان جنگ میں بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کہ خود دجال کے لشکر میں خواتین ہوں گی، اس کے ایک ہاتھ میں بے حجاب خواتین اور دوسرے ہاتھ میں موسیقی کے آلات، تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ان کی ضرورت پڑے. تو بہرحال ہر شخص کو اپنی جگہ یہ سوچنا ہے کہ میں غیر اہم نہیں ہوں، امام کی نظریں مجھ پر بھی ہیں. یہ الگ بات ہے میں اپنی ذمہ داری سے غافل ہوں، اور انتظار نہیں کرنا ہے کہ امام ظہور کریں گے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. مجھے ابھی سے کچھ کرنا ہے، کیونکہ امتحان دینے سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے. امتحان کا پرچہ جب سامنے آ جائے تو پھر تیاری نہیں ہوتی، پھر تو جسے کہتے ہیں کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو آپ کی واجبات کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں، جو گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں. یہی امام زمانہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، یہی امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، منکرات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے فراہم فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و